اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، شکر اور احسان کہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر جڑنے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے، قرآن مجید کو سمجھنے، حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور کرم اور احسان ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں شمار کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں، اس بہترین عبادت میں مزید اضافہ فرمائے اور قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، برکت والا ہے اللہ جس نے اپنے خاص بندے پر حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی فرقان نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے جہانوں کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی اس کتاب قرآن مجید کا ایک اور نام، جسے ہم قرآن المجید فرقان الحمید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ فرقان الحمید مطلب کہ یہ اس کتاب کی خوبی ہے کہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرتی ہے اور صحیح راہ، سیدھا راستہ دکھاتی ہے، سچا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نام اور یہاں پہ ہمیں سمجھایا، بتایا، اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بیان فرمائی۔ غور کریں تو اس میں لکھا ہے، برکت والا ہے اللہ جس نے اپنے خاص بندے پر، اپنے خاص بندے کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، انہیں ہائی لائٹ کیا، اور پھر اس کتاب کی خوبی بتائی کہ اسے ہم نے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب فرقان نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے جہانوں کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اب تمام جہانوں کے لیے یہ کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کا انتخاب کیا۔ پھر آیت نمبر 2 میں آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اسی اکیلے کی ہے۔ دیکھیے، پہلے اپنے محبوب کی بات کی، کتنا خوبصورت انٹروڈکشن ہے۔ پہلے فرمایا اپنے خاص بندے کی، اپنے خاص بندے پر ہم نے یہ نازل فرمائی۔ پھر اس کتاب کی خوبی فرمائی کہ یہ فرقان الحمید ہے اور یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا آیت نمبر 2 میں 2 میں کہ اللہ کون ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اسی اکیلے اللہ کی ہے جس نے کبھی کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہی ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور ہر چیز کا اس نے ایک خاص اندازہ ٹھہرایا، یعنی کہ ہر چیز کو ایک بیلنسڈ کر دیا، اور ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے۔ یہ اس نے یہاں پر ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رد کر دیا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں۔ جیسے بعض مرتبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے چاہنے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد کر دیا، اس بات کو کینسل کر دیا، سرے سے اس کو نکار دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بھی نبی، کوئی رسول، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ اکیلا اللہ ہے، اکیلا ہی اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، خالق ہے اور معبود ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا ایسی شان والا اللہ ہے، پھر بھی لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو معبود بنایا۔
جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ بیچارے خود ہی پیدا کیے گئے، اور اپنے آپ کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار ان کے بس میں نہیں، اور یہ لوگ موت اور زندگی کے ہرگز مالک نہیں، اور مر کر پھر زندہ ہو جانا بھی ان کے اختیار میں نہیں۔ سبحان اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین بات یہاں فرمائی کہ ایسی شان والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز کو اس نے خلق کیا، اس نے پیدا کیا، اور اس کے بنائی ہوئی چیزوں کو، اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو، ان کی بنائی ہوئی مخلوق کو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لے تو وہ کتنا بڑا بے وقوف اور ناسمجھ اور جاہل ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ جس کو وہ شریک کر رہا ہے وہ خود ہی بیچارہ پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ وہ خود جی سکتا ہے، زندہ ہو سکتا ہے، نہ خود مر سکتا ہے، نہ وہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ اسے موت آ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہاں توحید فرمائی گئی، اللہ کی وحدانیت فرمائی گئی۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کہا کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے، اور صبح و شام دوسرے لوگ اس کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی توحید سے، اللہ کے ایک ہونے سے انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، الزام لگاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، بنائی ہوئی کہانی ہیں پچھلے لوگوں کی، اور یہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اسے اللہ تعالیٰ دیکھو کس طرح سے رد کر رہا ہے، کس طرح سے ان کی بات کو نکار رہا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ ان سے فرما دو کہ نادانو، یہ قرآن تو اس نے اتارا ہے جو تمام آسمان اور زمینوں کے بھید کی باتوں کو جانتا ہے، یعنی اس کے راز کو جانتا ہے، اور بے شک بات یہ ہے کہ وہ بڑا غفور، بڑا مہربان ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، ان پر کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیج دیا گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر نہ ماننے والوں کو ڈرا دیتا۔ اب یہ دیکھیے، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کمی پیشی ضرور نکالتے ہیں، اچھی باتوں میں بھی کمی پیشی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ شیطانی خصلت ہے، شیطان بہکاتا ہے، حق بات سے بھٹکاتا ہے، اور شیطان کا یہ پیٹرن ہے، شیطان کی ذمہ داری ہے، اس نے انسان کو بہکانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے ہی وہ دنیا میں موجود ہے۔ تا قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے پرمیشن لے لی۔ صحیح بخاری کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس تمام صحیح حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی کہ تو میرے بندوں کو بھڑکانا، بہکانا، اور جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں پر بھروسہ ہے اور یقین ہے۔ تو یہ نیک بندوں کا اور شیطان کا ہمیشہ سے یہ اختلاف اور فائٹ چلتی آ رہی جو قیامت تک چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی لوگوں کو شیطان نے بھڑکایا کہ یہ عام انسان ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، اگر یہ عام انسان ہیں تو ان کو ہم رسول و نبی کیسے مان لیں؟ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ یہ سب ایکسکیوز دیے جاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ شیطان انہیں اس طرح سے بھڑکائے گا، اور یہ بولتے تھے یا ان کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ اتار دیا گیا ہوتا، یا کچھ نہیں تو ان کے پاس کوئی اچھا سا باغ ہوتا، اس باغیچے سے ان کو بھرپور روزی مل جاتی۔ یہ سب باتیں ان کے سامنے کی جاتی تھی، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عنایت مبارکہ میں نازل فرمائی۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان ظالموں نے تو نبی کے ماننے والوں کو یہاں تک کہہ ڈالا کہ تم لوگ ایک جادو کے شکار آدمی کی بات مان رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 9 میں، آپ بھی دیکھتے جائیے کہ کیسی بے تکی اور بے ٹھکانے کی مثال آپ کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، اور بہک گئے ہیں کہ اب سیدھی راہ پانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تو اپنے نبی کے ساتھ فرشتہ بھی بھیج دیتے، ان کو سب کچھ اختیار دے دیتے، لیکن پھر لوگوں کی آزمائش کیا رہ جاتی؟ اگر کسی اسٹوڈنٹ کی ایگزام لینا ہے، کسی انسان کو آزمانا ہے، کسی انسان سے کچھ کام کرا کے دیکھنا ہے، تو اگر اس کو سب کچھ مہیا کرا دیا جائے، تمام فیسلٹیز دے دی جائیں، اس کو بکس اور گائیڈ سب دے دی جائیں، اور پھر کہیں کہ تم ایگزام دو ساتھ میں رکھ کے بیٹھ کے،
کاپیز اس کی رکھ دیں، اس کے ساتھ جو نوٹس رکھ دیں، تو پھر وہ کائے کا امتحان؟ وہ تو اس کے لیے بہت آسان ہو گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ بھیج دیتے، تمام نشانیاں بھیج دیتے، حالانکہ بہت ساری نشانیاں بھیجی ہیں، لیکن لا علم اور جاہل لوگوں نے اس نشانی کو سمجھنے کی اور قبول کرنے کی کوشش نہیں کی، اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اتنی تمام نشانیوں کے باوجود انہوں نے اس پہ ان نشانیوں کو رد کیا اور الزام لگائے گئے. تو اللہ نے بول دیا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ لوگ اپنی سیدھے راہ پانے والے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ آزمائش میں، امتحان میں کامیاب ہونے والے نہیں. آیت نمبر 10 میں فرمایا بڑی برکت والا ہے یہ اللہ، جو اگر چاہے تو ان کی طلب کے باغیچے سے کہیں اچھا باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ ہم چاہیں تو یہ جو بولتے ہیں اس سے اچھا بہتر باغ ہم تم کو، باغیچہ ہم تم کو دے دیں، جس کے مسلسل نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور آپ کو بڑا بڑا عالیشان محل بھی عطا فرما دے. اللہ چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیا؟ ظاہری طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے رسول کے لیے آخرت میں اس کو بچا کر رکھا ان چیزوں کو. آیت نمبر 15 میں فرمایا آپ ان سے کہو کیا جہنم کی یہ بدبختی اچھی یا سدا رہنے کی وہ جنت اچھی؟ یعنی کہ تم جو اعمال کر رہے ہو اس سے تو تم جہنم میں جاؤ گے. جو بدبختی، جو تم گناہ گار ہو، جو بیکار اور فالتو باتیں کر رہے ہو، جو نالائق اور ناسمجھ اور جاہلانہ حرکتیں کر رہے ہو، اس سے تم جہنم میں جاؤ گے. وہ اچھا یا ہمیشہ رہنے والی وہ جنت اچھی جس کا وعدہ نیک اور پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا ہے، جو اعمالوں کی جزا یعنی کہ اس کا بدلہ اور رہن سہن کے لحاظ سے سب سے بہتر جگہ ہے. سبحان اللہ. ہر چیز وہاں جب چاہیں گے مل جائے گی اور ہمیشہ رہیں گے. یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جس سے بندہ اپنی عرضی پیش کر کے مانگ سکتا ہے. جنت میں اور جنت الفردوس میں وہ تمام خوبیاں اور تمام آرائش، تمام لگژریز اور وہ سب کچھ جو آپ چاہو گے آپ کو مل جائے گا. صرف آپ کو ایک مرتبہ سوچنے کی، مانگنے کی دیر رہے گی. صرف دریافت کرنا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز جو بھی آپ چاہو گے وہ سب کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے نیک بندوں سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کے لیے ہم نے جنت کو ایسا سجایا ہے، اتنی خوبصورت بنائی، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے کان نے اس کی تعریف سنی، نہ کوئی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا اور جس دن وہ ان سب کو جمع کر لے گا اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کو بھی جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا یا یہ لوگ خود ہی سیدھی راہ چھوڑ کر بھیگ گئے تھے؟ اب جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا اکٹھا کر کے، اور جن کے لیے وہ شرک کرتے تھے، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے مورت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے گا. چاہے وہ کوئی مورتی ہو یا چاہے کوئی بندہ ہو یا کوئی بھی اللہ کے سوا غیر اللہ کوئی بھی ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ان کو بھی اکٹھا کر لوں گا اور پھر ان سے پوچھوں گا. تو وہ کہیں گے اللہ تو بے عیب ہے، پاک ہے، بھلا ہماری یہ ہمت کیسے ہو سکتی تھی کہ تیرے سوا ہم دوسروں کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا کر ان کو گمراہ کرتے. لیکن جب تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان زندگی عطا فرمایا تو یہ ناشکرے تیری نصیحت کو بھول بھال کر نظر انداز کر بیٹھے، اور اب ہلاک وہ برباد ہونے لگی والی وہ قوم بن کر حشر کے میدان میں بے سہارا کھڑے ہیں. تو جو تم کچھ بھی بکواس کرتے تھے، تمہارے شریکوں نے تمہارے منہ پر اسے جھٹلا دیا. مطلب وہ گواہی دیں گے کہ یہ سب خود ہی گمراہ ہیں، ہم نے ان کو نہیں بولا تھا کہ ہماری عبادت کرو یا ہمیں شریک کرو. یہ سب اپنے باپ دادا کے کاموں میں لگے تھے. باپ داداؤں کی جو حرکتیں تھی، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرنا، دوسروں اللہ کے ساتھ کسی اور کو سے مانگنا، یہ سب
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ یوز کرا ہے کہ باپ داداؤں کے طریقے پر یہ لوگ چلے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ جن کو وہ چیزیں جن کو یہ شریک کرتے تھے وہ سب بولیں گی کہ یہ سب بکواس ہے, ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا. اور پھر اللہ تعالیٰ بولے گا کہ جو کچھ تم بکواس کرتے تھے تمہارے شریکوں نے تمہارے منہ پر اسے جھٹلا دیا. اب آج تم ایسے بے سہارا ہو کہ عذاب کو ٹال بھی نہیں سکتے, یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے, اور کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا. ابھی تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 20 میں فرمایا آپ کے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے, بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب بنایا ہے. دیکھیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے پیدا فرمایا, اور اس بات کا بھی جواب پھر سے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے تو سبھی رسول سبھی پیغمبر انسانوں میں ہی پیدا ہوئے ہیں, انسان بنا کر ہی ہم نے بھیجا ہے. سب کھانا پینا گھومنا پھرنا سب کرتے تھے, چلتے پھرتے تھے عام انسان کی طرح. تو یہ بھی نہیں دیکھا جائے, یہ بھی نہیں کہا جائے کہ یہ تو عام انسان ہے, یہ کیا نیک ہوگا, یہ تو ہم جیسا کھانا کھاتا ہے, ہم جیسا پانی پیتا ہے, گھومتا پھرتا, ہنستا بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں فرمایا, انسان بنایا ہے, انسان کھانا کھائے گا, گھومے گا پھرے گا, کپڑے پہنے گا, ہنسی مذاق بھی کرے گا, بات چیت بھی کرے گا, لیکن اس سے اس بات کا کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ نیک نہیں ہو سکتا. نبیوں کو بھی اللہ نے, رسولوں کو بھی اللہ نے اسی پیٹرن پہ اسی لحاظ سے پیدا فرمایا. یہ عام انسان کی فطرت ہے, اس کو کہیں بھی کسوٹی نہ بنایا جائے کسی بھی نیک انسان کے لیے, نبی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو سمجھا دیا کہ سب کھانا کھائیں گے, کھانا پیئیں گے, کھائیں گے پیئیں گے, بازاروں میں گھومیں گے پھریں گے. پہلے کے نبی رسول بھی یہی کرتے تھے, آنے والے لوگ بھی, ایماندار لوگ, نیک لوگ بھی یہی کریں گے. اس سے ان پر طنز نہ کسا جائے, کیونکہ ہم سب اور ہر کوئی انسان ہے, چاہے گناہگار ہو چاہے نیک ہو, فطرت انسان والی رہے گی. صرف اس کے اعمالوں پر دھیان دیا جائے, بجائے اس پہ ٹانٹنگ کرنے کے بجائے اس کے اعمال پہ دھیان دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اعمال دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ ہم نہ تمہارا چہرہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے کپڑے دیکھتے ہیں, یعنی کہ نہ تمہارا لباس دیکھتے ہیں, نہ تمہارا رنگ روغن دیکھتے ہیں, نہ چہرہ مہرہ خوبصورتی دیکھتے ہیں, ہم تو صرف تمہارا تقوی اور پرہیزگاری دیکھتے ہیں. تو ان باتوں پر دھیان نہ دیا جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں, تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب بنایا ہے, پھر کیا تم لوگ آزمائش میں دل کو تھام کر صبر کرو گے؟ اب یہ بھی بتا دیا کہ جو آزمائش میں رہے گا, جو آزمائش دے گا, جس پہ آزمائش آئے گی اسے صبر کرنا ہے. ہم سب لوگوں کو صبر کرنے کے لیے پیدا فرمایا گیا, آزمائش کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے. کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اس کو زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے, لگژری لائف جینے کے لیے بھیجا ہے. اگر کوئی سوچے تو بہت بڑی غلطی اور بہت بڑے اندھیرے میں ہے, یا یہ سمجھ لے کہ وہ دنیا اور زندگی کی اصلیت کو سمجھ نہیں پایا. انسان اور جنات کو صرف اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے اور آزمائش کے لیے ہی پیدا فرمایا. تو آزمائش کے لیے تو پورا ٹائم تیار رہنا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل امتحان میں آسانی عطا فرما, آمین. ہمیں مشکل امتحان سے ہماری حفاظت عطا فرما اور آسانی عطا فرما. امتحان آئیں گے لیکن اس کو آسانی سے نکال دے. جس طرح سے بچے ایگزام کے پہلے سوچتے ہیں کہ ایگزام تو دینا ہے, ایگزام تو ہر سال ہونا ہے, بس یہ ہے کہ ایگزام آسانی سے ہو جائے, وہی کوشچن آ جائے جس کا ہمیں علم ہے, جس کا ہمیں آنسر یاد ہے, نالج ہے. تو اسی طرح سے یہاں بھی روزانہ امتحان دینا ہے, روزانہ آزمائش میں رہنا ہے. خاص طور سے مومن کے لیے تو دنیا آزمائش ہے, اور غیر مومن کے لیے آرام گاہ ہے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی قرآن اور حدیث سے. تو اگر آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو آپ کو ڈیلی روزانہ آزمائش دینا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے آزمائش اور امتحان میں آسانی کی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش اور امتحان میں آسانی عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے, آمین. تو پھر فرمایا آگے کہ کیا تم لوگ آزمائش میں جی کو تھام کر صبر کرو گے, اور آپ کا رب ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو
صبر کرے گا اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے, سب کو ان اللہ مع الصابرین پر عمل کرنے والا بنائے, آمین. صحیح بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سورہ فرقان کی تفسیر لکھی ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ امام حسن بصری نے فرمایا, جس طرح سے جہاں میں نے ختم کیا ہے وہیں سے یہ حدیث مبارکہ شروع ہو رہی ہے, کہ ہمارے لیے سب کچھ آزمائش ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے. فتنہ کا میننگ, صحیح میننگ ہے آزمائش. اس کو غلط اس میں نہ لے, غلط اندازے میں نہ لیں. ہم لوگ جنرلی زیادہ تر لوگ فتنے کو کچھ بری چیز سمجھ لیتے ہیں. فتنہ جو لفظ ہے اس کا صحیح معنی آزمائش ہے. تو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو حضرت امام بصری حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ہماری بیویوں کو اور اولاد کو اللہ ہمارا تابعدار بنا دے, اللہ اور اس کے رسول کا, اور ہم سب کا تابعدار بنا دے. یعنی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے, ہماری بات مانے, اللہ والی بن جائیں, اللہ والے بن جائیں, ہماری بیویاں, ہماری اولادیں. آگے فرمایا, مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک اس سے زیادہ کسی بات میں نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب اللہ کی عبادت میں مصروف ہو. سبحان اللہ. سیدھی سی بات ہے, آپ جس کو چاہتے ہو, جس سے محبت کرتے ہو, آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ میرے ساتھ جنت میں جائے, یہ بھی میرے ساتھ دنیا میں جو میرے ساتھ ہے, جو میرا خاص ہے, جو میرا دوست ہے, جو میرا محبوب ہے, جو میرے گھر والے ہیں, بے شک ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جنت میں بھی رہے. تو حضرت امام حسن بصری نے کتنی بہترین بات فرمائی کہ ہم نے ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری بیویوں کو, ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنا نیک بندہ, اپنا تابعدار بنا دے, یا اللہ اس کے رسول کی بات مانے, اپنے والد کی, اپنے شوہر کی بات بھی مانے. کیونکہ مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک اس سے زیادہ کسی بات میں نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب اللہ کی عبادت میں مصروف ہو. اسے خوشی یہ بات ہوگی دیکھ کر کہ وہ بھی نیک ہو, وہ بھی اللہ والا ہو, اللہ والی ہو. اولاد اور بیوی بھی اس کی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, عبادت میں مصروف ہو, تاکہ بروز قیامت وہ بھی کامیاب ہو جائیں, وہ انسان بھی کامیاب ہو جائے, اس کے گھر والے بھی کامیاب ہو جائیں, اور سب کے سب جنت الفردوس پہ چلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, آمین. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4760 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی آئے, دریافت کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جس نے اسے اس دنیا میں 2 پیر پر چلایا ہے, یعنی کہ اللہ چلائے گا اس کو, اور جس اللہ نے اسے اس دنیا میں 2 پیر پر چلایا ہے, اس بات پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کا بل چلا دے. اس پر تمام صحابہ کرام نے فرمایا, بے شک ایسا ہی ہوگا. قسم ہے اس رب کی, اس اللہ تعالیٰ کی, کہ آپ نے فرمایا تو بے شک ایسا ہی ہوگا. کیونکہ لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید میں آیتیں مبارکہ نازل ہوتی ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا, تو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کیا واقعی میں ایسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادہ سی بات کہی, کتنی اچھا جواب دیا کہ جو اللہ تم کو پیدا کر سکتا ہے, دنیا میں 2 پیروں پہ چلا سکتا, تمہیں کیا پتا تھا 2 پیروں پہ چلنا ہے؟ ہو سکتا تمہیں 2 ہاتھوں پہ چلنا ہوتا, اللہ چاہتا تھا تم دونوں ہاتھوں سے چلتے, پیر تمہارے اوپر ہو جاتے. اس میں ہماری کوئی راضی مرضی یا کوئی ہمارا کمال تھوڑی رہا ہے اس میں, کسی میں بھی, کسی کام میں بھی. یہ سب تو اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہم سے کروایا ہے. ہم نے دیکھ لیا لوگوں کو پیروں پہ چلتے تو ہم سوچنے لگ گئے کہ انسان پیروں پہ چلتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو چاروں ہاتھ پہ سے جانور جیسے چلاتا, جانور جیسے چلتے ہیں, تو ہم یہی سمجھتے کہ ہاں اسی طرح سے چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بروز قیامت سر کے بل, مطلب اپنے سر کے بل وہ گھستے ہوئے, گھساتے ہوئے آئیں گے, ان کو اس طرح سے چلایا جائے گا, مطلب ان کو پوری طرح سے الٹا کر دیا جائے گا.
کیونکہ ان کے اعمال دنیا میں الٹے تھے. نیک اعمال والے سیدھے پیر چلیں گے, سیدھے چلیں گے, الٹا اعمال والے الٹا چلیں گے. یہ پہچان رہے گی ان کی. حدیث نمبر 4761 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے. اب دیکھیے یہاں سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے, اکثر پوچھا کرتے تھے, دریافت کیا کرتے تھے, اپنے علم کو بڑھایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ, یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ, شرک کرو, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا. پھر آپ نے دریافت کیا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے. آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ بڑا گناہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مارو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوں گی. استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, یہ سب سے بڑا گناہ. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنا, کسی کے سامنے دعا نہیں کرنا, کسی کو سجدہ نہیں کرنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اس سے بچنا ہے. دوسرا یہ کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا. پہلے کے زمانے میں دور جہالیت میں اور آج بھی لوگ اپنی اولادوں کو مار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, صرف اس ڈر سے کہ یہ ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا, یہ ہماری ایکسپینڈیچرز بڑھا دیں گے, ہماری انکم کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میں نے پچھلی مرتبہ بھی سورہ نور میں ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی اور کہا تھا کہ تم لوگ نکاح کرو, شادی کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین رزق کا انتظام کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے, صاف لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کھلانا پلانا, تمہارے تمام ضروریات کو پورا کرنا یہ اللہ کی ذمہ ہے. اس بات سے مت ڈرو کہ نکاح یا شادی کرنے میں تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ نور میں ہم نے پڑھا پچھلی مرتبہ, اور ابھی صحیح بخاری کی حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو مت مارو کہ اس میں روزی میں مطلب تمہارے خرچے پانی میں شریک ہو جائیں گے. پھر فرمایا اس کے علاوہ کون سا گناہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. استغفر اللہ. یعنی کہ ناجائز تعلقات رکھو. یہ تمام گناہ اس زمانے میں بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں 3 گناہ جو ہیں, جو سب سے بڑے گناہ ہیں, ان کو ہم یوں کہیں کہ حدیث مبارکہ میں اس لیے بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا, اللہ کے عطا کرتا علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم تھا. اللہ تعالیٰ تو بہتر جاننے والا, تمام کا تمام سارا کا سارا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی, اور اپنے محبوب کو, اپنے نبی, اپنے رسول کو بھی وہ علم عطا فرماتا ہے. تو یہ جان بوجھ کر یہ باتیں کی گئی اور ان باتوں کو بتایا گیا اور حدیث مبارکہ میں یہ باتیں آئیں تاکہ اللہ جانتا تھا کہ بروز قیامت آخر تک یہ تینوں گناہ چلتے رہیں گے. دیکھیے ایسا نہیں ہوا کہ ختم ہو گئے. شرک کرنا بھی چالو تھا, اس وقت بھی چالو تھا, آج بھی چالو ہے. اولادوں کو مارنا اس وقت بھی چالو تھا, آج بھی چالو ہے. ابارشن آج بھی جاری ہے. زنا کرنا اس وقت بھی جاری تھا, اس وقت بھی بدکاری ہیں, ناجائز تعلقات رکھے جاتے تھے, آج بھی جاری ہے ساری ہے. استغفر اللہ. مطلب کہ یہ تمام بڑے گناہ شیطان موجود ہے اس لیے ختم نہیں ہوئے. شیطان نے آج بھی انسانوں کو اسی کام میں لگا رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں گناہوں کو سب سے عظیم گناہ قرار دیا ہے اور ان سب سے بچنے کی فرمائی, ایک ہدایت دی کہ ان سب سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان تمام بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو اپنے رحم و کرم کے صدقے طفیل میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. ہم سب کو, ہم سب کے گھر والوں کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے والدین کے لیے, ہمارے رشتہ داروں کے لیے, تمام مرحومین کے لیے, امت مسلمہ کے لیے ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو وسیلہ بنا دے. ان سب کو ہم سب گناہ گاروں کے لیے وسیلہ بنا دے.
اور اپنے رحم و کرم کے صدقے طفیل میں ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. آمین. ہم سب کے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم سب دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی تمام جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، حفاظت، عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. فرقوں کی مار سے اور پریشانی سے اور تکلیفوں سے، تمام آزمائش سے، امتحان سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب کو بہکنے سے بچائے. ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما دے. ہم سب کے بھائی بہنوں کو، ہم سب کو، تمام بیماروں کو، سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. سب کو آسانی عطا فرمائے. سب کو صحیح علاج عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.